خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے، لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں، ہم دو نمبری نہیں کرتے۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مرزا جہلمی صاحب دو نمبری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئیں شہیں شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں۔ ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے۔ مرزا جی، اب آپ نے اپنے اصول پر پکے رہنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دوسری جگہ آپ نے خود کہا ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا پٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے۔ مرزا جہلمی صاحب، اب آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خلاف تھے۔ بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے۔ جب آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے ان کے بہت خلاف تھے، اور ادھر آپ فتویٰ بھی دے رہے ہیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہیں ہم ان کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں، اب نعوذ باللہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتوے کے مطابق کیا بنتے ہیں؟ اہل سنت تو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپس میں معاملات تھے ہمیں ان کے درمیان میں نہیں گھسنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کو گھسنے کا شوق ہے اسی لیے اسی قسم کے آپ گول کھلاتے رہتے ہیں۔ اہل سنت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں بظاہر درست معلوم نہیں ہوتی، اگر تو ان کا ثبوت نہیں، ان کو تو ویسے ہی رد کر دیا جائے گا، اور اگر ان کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت مل جائے تو بھی حتی الامکان اس کے اندر کوئی اچھی توجیہ کی جائے گی اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے گا، یا پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں گے۔ لیکن آپ کا تو یہ اصول بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کے اصول کے مطابق سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگے گا، اور آپ کی طرف سے یہ فتویٰ کب صادر ہوگا؟ ہمیں اس کا انتظار رہے گا۔